بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کی شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال بھی دیا تھا، اور شادی بھی ایک بڑے امیر کبیر صحابی رضی اللہ عنہ سے ہوئی کہ جن کے پاس وسیع رزق تھا، ہر طرح کے عیش و آرام کے سامان تھے، میاں بیوی میں خوب محبت تھی اور اچھا وقت گزر رہا تھا، حتیٰ کہ بیوی اپنے خاوند کی خدمت بھی کرتی اور انہیں خوش بھی رکھتی۔ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک رات صحابی رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے پانی مانگا، اور جب بیوی پانی لے کر آئی وہ سو چکا تھا۔ بیوی پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہی، حتیٰ کہ جب ان کی دوبارہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پانی لے کر کھڑی ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے اٹھ کر پانی پیا اور بیوی سے کہا، میں بہت خوش ہوں کہ تم اتنی دیر پانی کا پیالہ لے کر میرے انتظار میں کھڑی رہی۔ آج تم جو کہوگی میں تمہاری فرمائش پوری کروں گا۔ جب خاوند نے یہ کہا تو بیوی کہنے لگی، کیا آپ اپنی بات پر پکے ہیں کہ میں جو بات کہوں گی آپ اسے پورا کریں گے؟ صحابی کہنے لگے، ہاں، پورا کر کے دکھاؤں گا۔ بیوی کہنے لگی کہ اچھا، مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجئے۔ اب جب طلاق کی بات ہوئی تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے۔ اتنی خوبصورت، اچھی سیرت، اتنی وفادار اور خدمت گزار بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دیجئے۔ صحابی رضی اللہ عنہ بیوی سے پوچھنے لگے کہ کیا آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ بیوی کہنے لگی، بالکل نہیں۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا، کیا میں نے آپ کی بے قدری کی ہے؟ بیوی نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ کی کوئی امیدوں کو توڑا ہے؟ کوئی آپ کی بات پوری نہیں کی؟ بیوی نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے بیوی سے پھر پوچھا، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ بیوی کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا، تو پھر مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہو؟ کیا آپ مجھے پسند نہیں کرتے؟ بیوی کہنے لگی، یہ بات نہیں، میں آپ کو پسند بھی کرتی ہوں، اسی لیے تو آپ کی خدمت کرتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ میری بات کو پورا کریں گے، لہٰذا آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیں۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ پریشان تھے کہ اب کہہ بھی دیا ہے کہ تمہاری بات ضرور پورا کروں گا۔ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اچھا، صبح ہوگی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے اور ان سے جا کر فیصلہ کروائیں گے۔ بیوی کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ چنانچہ میاں بیوی سو گئے۔ صبح ہوئی تو بیوی کہنے لگی کہ چلو جلدی چلتے ہیں۔ پھر دونوں میاں بیوی کے گھر سے نکلے تھے کہ خاوند کا پاؤں اٹکا اور وہ نیچے گرے اور ان کے پاؤں سے خون نکلنے لگ گیا۔ بیوی نے فوراً اپنا دوپٹہ پھاڑا اور خاوند کے زخم پر پٹی باندھی۔ اس کے بعد خاوند کو سہارا دیا اور کہنے لگی کہ گھر واپس چلتے ہیں، میں آپ سے طلاق نہیں لینا چاہتی۔ صحابی حیران ہوئے کہ جب تم نے طلاق کا مطالبہ کیا تو مجھے نہ اس وقت سمجھ آیا، کہتی ہو مجھے طلاق نہیں چاہیے، تو نہ اب مجھے سمجھ آیا۔ بیوی کہنے لگی کہ گھر تشریف لے چلے، وہاں جا کر میں آپ کو بتا دوں گی۔ جب گھر جا کر بیٹھے تو صحابی کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا بات ہے؟ بیوی کہنے لگی کہ آپ نے چند دن پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی کہ جس بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں اس بندے کے اوپر اس طرح پریشانیاں آتی ہے جس طرح پانی اونچائی سے ڈھلوان کی طرف جایا کرتا ہے۔ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو دل میں سوچتی رہی کہ میں آپ کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی مصیبت نہیں دیکھی۔
میرے دل میں خیال آیا کہ میرے آقا کی بات سچی ہے، ایسا تو نہیں کہ میرے خاوند کے ایمان میں فرق ہو۔ میرے خاوند سے اگر پروردگار کا محبت نہیں تو میں اس بندے کی خدمت کیوں کروں گی؟ اس لیے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری بات پوری کروں گا تو میں نے کہا میں اس بندے سے طلاق چاہتی ہوں جس سے میرے پروردگار محبت نہیں کرتے۔ پھر جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے جا رہے تھے، یہ اللہ کا راستہ تھا، آپ گرے اور خون نکلا تو میں فوراً سمجھ گئی کہ آپ کو اللہ کے راستے کا غم پہنچا، مصیبت پہنچی، تکلیف پہنچی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے۔ جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کی فرمانبرداری کرتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس کی تابع ہو جاتی ہے۔